इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ मैं हूं जवेरिया है ना, और मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हारून साहब, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तो गुज़िश्ता हफ्ते काफ़ी सरगर्म रहा। एक तरफ मौलाना फजल रहमान थे जो अपने कारकुनों के साथ इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे थे, अब वो प्लान बी के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जा चुके हैं। इसके अलावा चौधरी बरादरान भी काफ़ी इन रहे और मुख्तलिफ मामलात में जो है वो मफाहमती किरदार अदा करते नजर आए। लेकिन इन सब पे हावी रहा लाहौर हाई कोर्ट का वो फ़ैसला जिसमें नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई है। तो क्या ख्याल है आपका, क्या वो जा रहे हैं नवाज़ शरीफ कल? जी, अभी तक तो जो इतलात हैं उनके मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब कल एयर एम्बुलेंस आ रही है उनको लेने के लिए, तो वो परवाज़ कर जाएंगे। लेकिन जो अगर आप मुस्लिम लीग नून उनकी जो तिब्बी सूरत हाल है उसके बारे में जो बयान दे रही है वो काफ़ी तशवीशनाक है। और उसमें वो बता रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि उनको दवाइयों के ज़रिए इस काबिल बनाया जा सके कि ये लंबी परवाज़ है लंदन तक की 7-8 घंटे की, तो उसमें उनकी हालत ख़राब ना हो। तो इसमें वो जो साथ में शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं, उनके जो अपने डॉक्टर हैं डॉक्टर अदनान, वो भी उनके साथ जा रहे हैं। तो वो जो प्लेटलेट्स का मसला उनका पैदा हुआ है खून का, तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए उनको स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। और आपको अगर मालूम हो तो स्टीरॉइड्स जो हैं एक हद से ज़्यादा हों तो वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स उनके ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये ख़ुद भी उन्होंने एतराफ़ यही किया है कि स्टीरॉइड्स और अद्वियात के ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल होने से साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल में लाने की भी कोशिश की जा रही है। सही। तो इससे तो यही लगता है कि उनकी जो जो तिब्बी हालत है वो सीरियस है अभी भी। अब देखते हैं कि वो जब बैरून मुल्क जाते हैं तो उनकी हालत वहाँ किस हद तक संभल पाती है। चलें, हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह वो ज़रूर जा सके। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर नवाज़ शरीफ कल चले जाते हैं बैरून मुल्क, तो उसके बाद आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपको कैसा नज़र आ रहा है? यानी कि या दूसरे अल्फाज में अगर हम ये कहें कि पाकिस्तानी सियासत माइनस नवाज़ शरीफ आपको कैसी नज़र आ रही है? देखें, जब जाएंगे उस पर तो मैं थोड़ी देर में आऊँगा, लेकिन पहले बात ये हो कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है उसके बाद जो उसके ऊपर सियासत हो रही है, ये अगर आप सियासत को एक साइड पे रखें तो ये सारी सूरत हाल जो है मेडिकल कंडीशन है। इस पे ज़्यादा बात बनती है कि डॉक्टर्स बात करें या जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो आके इस पे बात करें कि क्या मसला है, किस तरह से इनको डील करना है, कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है उनकी। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि दोनों फरीक जो हैं, मुस्लिम लीग नून भी और हुकूमत भी, इस लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को अपनी फ़तह के तौर पर पेश कर रही है और उसको कैश करने की कोशिश कर रही है, जो कि मेरे ख़्याल में बदकिस्मती है। इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। माजी में भी हमने देखा कि कुलसूम नवाज़ पे भी कुछ लोग बोले और फिर उन्होंने बाद में माफ़ियाँ भी उस पर मांगी। तो ये सेहत का मसला है, इस पे अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी हालत तशवीशनाक है और उनको इलाज की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, उसके बाद उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पीटीआई ने काफ़ी उस पर तनकीद भी हुई कि बहुत लो लेवल पे चली गई कि उससे बॉन्ड्स मांग रहे हैं कि जी आप वापस आएंगे। अब एक बंदा अगर बीमार है और वो इलाज के लिए बाहर जा रहा है और वो लिख के आपको दे रहा है, गारंटी दे रहा है कि जी अगर हालत बेहतर होगी और डॉक्टर मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आ जाऊँगा, और वो पहले भी आ चुके हैं उसमें, तो आई डोंट नो इतना नीचे कैसे पीटीआई वाले इस लेवल तक चले गए कि एक बीमार शख्स को इलाज के लिए भी बाहर जाना नहीं देना की इजाज़त नहीं दे रहे थे और उसके साथ भी कंडीशंस लगाना चाह रहे थे। अगरचे मेरा ख़्याल में दिखाना यही चाह रहे थे कि जो इमरान ख़ान का पहला दिन से ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के बारे में था कि मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, तो शायद उस यू टर्न से बचने की खातिर के बज़ाहिर ये न लगे कि उन्होंने एक और यू टर्न लिया और नवाज़ शरीफ को बग़ैर किसी शर्त के छोड़ दिया, तो उससे बचने की खातिर वो ये सारा कुछ कर रहे थे। ठीक है, चलें, ये सब बातें तो एक तरफ की सियासत हो रही हो, लेकिन अगर नवाज़ शरीफ चले जाते हैं तो आप मुस्लिम लीग नून की सियासत को किस तनाजुर में देख रहे हैं? मतलब वो किस तरफ जाती हुई आपको नज़र आ रही है? जैसे माजी में जब नवाज़ शरीफ की गैर मौजूदगी में उनकी जो वाइफ थी बेगम कुलसूम नवाज़, उन्होंने पार्टी को तहरीक दी। अब आप क्या समझते हैं, मरियम नवाज़ ऐसा करेंगी या फिर शहबाज शरीफ ही हावी रहेंगे? देखें, उनकी जो रिहाई के बाद एक वीडियो आई थी उसमें उन्होंने काफ़ी क्लियरली कह दिया था कि उनकी प्रायोरिटी इस वक्त तो अपने वालिद साहब की सेहत है और उनकी तीमारदारी करनी है।
اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساتھ جا نہیں سکتی، انہیں اجازت نہیں ملی ہے اور وہ پاسپورٹ عدالت کے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جو رہائی ہوئی ہے اور اس کے بعد سے پھر خاموشی ہے، انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا ہے یا پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں کی ہے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی جس دن رہا ہوں گی اسی دن اسلام آباد کا جو یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے JUI کا اس میں آئیں گی، وہاں بھی وہ نہیں آئیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ وہ فی الحال مسلم لیگ نون کی تمام تر توجہ جو ہے وہ نواز شریف کی علاج پہ ہے کہ وہ کسی طرح سے جلد از جلد جائیں اور ان کا پراپر علاج ہو اور وہ آئیں۔ شہباز شریف ان کی غیر موجودگی میں ہوں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست میں کافی فرق ہے۔ نواز شریف جو ہے ایگریسو پالیٹکس کرتے رہے ہیں پچھلے کچھ برسوں سے، اس کے مقابلے میں جو شہباز شریف ہیں وہ ذرا نرم رویہ اور ذرا ماڈریٹ قسم کی پالیٹکس کرتے رہے ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ اگر شہباز شریف جب واپس آتے ہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب واپس آئیں گے، اگر بھائی کے ساتھ پورے علاج میں وہاں رہیں گے یا واپس آئیں گے، تو جو ہی آئیں گے اس کے بعد ہی پھر مسلم لیگ نون کی پالیٹکس اور پھر کچھ واضح ہوگی کہ وہ کیا لائن اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ فی الحال مجھے لگتا یہی ہے کہ کوئی زیادہ ایکٹیولی اپوزیشن کا رول جو ہے وہ ادا نہیں کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، چلیں یہ سب تو باتیں ایک طرف ہو گئیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم چودھری برادران کی، جو بھی گزشتہ ہفتے کافی پہلے تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کی ڈیل میں تھوڑا کردار ادا کیا، ڈیل تھی یا نہیں تھی یا کوئی مفاہمت تھی۔ اس کے بعد یہ بھی سننے میں آیا کہ نواز شریف کے بیرون ملک جانے کے لیے بھی، مطلب غیر مشروط طور پر بیرون ملک بھیجنے کے لیے بھی انہوں نے وزیر اعظم پر دباؤ ڈالا۔ یہ خبریں ہیں، کیا سرائیاں ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اور کچھ ان کے انٹرویوز اور کچھ بیانات جو تھے وہ کافی ان کے اگینسٹ گئے ہیں، کیونکہ وہ حکمراں جماعت PTI کے اتحادی ہیں۔ تو ان میں سے چودھری شجاعت سے منسوب بیان تھا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے قریبی دوست ہیں، وہ بڑے غلط مشورے دے رہے ہیں۔ تو یہ کسی اتحادی کی طرف سے پہلی مرتبہ اس طرح بات آئی۔ پھر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ MQM بھی جو تقریباً سوئی ہوئی تھی اب تک، خوش اتحاد میں خوش تھی، اس کی طرف سے بھی کوئی تھوڑا بہت شور سامنے آنا شروع ہوا ہے۔ جو جہاں تک بات ہے چودھری خاندان کی، چودھری پرویز الہی صاحب کا جو بیان سامنے آیا تھا کہ جی 2010 میں اس وقت کے جو ISI کے سربراہ تھے، ان کے دباؤ کی وجہ سے جہانگیر ترین اور علیم جو تھے خان نے، انہوں نے PMLQ چھوڑ کے PTI میں شامل ہوئے تھے۔ تو اس طرح کے بیانات آئے تھے جو کہ کافی حیرت کی سبب تھے یہاں پر۔ تو پھر ان کو اتوار کے روز یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ جی ہم بڑے مضبوط اتحادی ہیں، PTI کے ساتھ ہیں اور PTI کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو جو اس طرح کی قیاس آرائیاں یا اس طرح کے تاثر لیے جا رہے ہیں وہ سارے غلط ہیں۔ تو بات شاید ان کے منہ سے نکل گئی جو کہنا چاہتے تھے، اب اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے چل کے ان کا جو میڈیشن میں رول تھا وہ تو اب ختم ہو گیا، تو اب کیا یہ دوبارہ واپس پنجاب میں جا کے کیا کردار ادا کریں گے وہ دیکھنا ہوگا۔ پرویز الہی جو مسلم لیگ کاف ہے وہ اگرچہ چھوٹی جماعت ہے اگر آپ ان کی اسمبلیوں میں موجودگی کو دیکھیں، لیکن عمران خان کے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ مرکز میں ان کی 5 نشستیں ہیں۔ تو اگر پرویز الہی صاحب ہاں کہتے ہیں جی خیر آباد کہتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے عمران خان کی حکومت کے لیے خطرات یہاں پیدا ہو جائیں۔ ایک رکن جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے مرکز میں، اور پنجاب میں بھی ان کے 10 اراکین ہیں، تو وہاں بزدار صاحب کی حکومت کے لیے بھی کافی چھوٹا مارجن ہے لیکن بہت کلیدی ان کا رول ہے وہاں پر۔ تو اگر وہاں پر بھی کوئی اس طرح کا ان کے ساتھ بدمزگی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، جو اس وقت تھوڑا بہت تلخی پیدا ہوئی، اس کو مزید بڑھانے کی یا ہوا دینے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہارون صاحب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے دھرنا تو سمیٹ لیا اسلام آباد سے، اب وہ پہنچے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ، مختلف شہروں میں دھرنے، تو اس دھرنے سے مولانا نے کیا پایا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات تھے کیا وہ ابھی بھی ان پہ قائم ہے؟ ہمیں تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایکٹیویٹی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، اور اس کے بعد جو ابھی انہوں نے پلان B کے ساتھ دھرنے دیے ہوئے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا انہیں اور کیا نقصان ہوگا حکومت کو؟ میرا خیال میں مولانا فضل الرحمان نے یہ مارچ اور یہ احتجاج کر کے سب کو حیرت میں ڈالا،
پہلے تو اعلان تاریخ کا کر دیا جو کہ توقع لوگ نہیں کر رہے تھے، خود ان کے اتحادی نہیں سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ آئیں گے. پھر وہ انہوں نے مارچ بھی کیا، پھر وہ اسلام آباد بھی آئے، 2 ہفتے یہاں بھی بیٹھے رہے. تو آغاز سے لے کر آخر تک ان کا جو احتجاج تھا اس کے بارے میں سوالات زیادہ ہیں، جوابات حالانکہ انہوں نے بہت ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں دے سکے ہیں. کہ اب یہ کیا خالی ہاتھ جو گئے ہیں واپس اور چھوٹا موٹا احتجاج اکا دکا جگہ پہ کر رہے ہیں، اس سے کیا عمران خان استعفیٰ دے دیں گے؟ اگر اسلام آباد آ کے آپ ہزاروں لوگوں کے ساتھ نہیں لے پائے اور یہاں بیٹھ کے آرام سے چلے گئے، تو کیا یہ چھوٹا جو اب احتجاج ہے یہ کیا کچھ کر پائے گا؟ آئی ڈونٹ نو. مجھے کہیں جا کے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو حکومت اور مسلم لیگ نون کے درمیان نواز شریف کے علاج سے کی جو صورتحال چل رہی تھی، سائٹ پہ ایک وہ سٹوری چل رہی تھی، ایک ان کا احتجاج چل رہا تھا. تو جو ہی علاج کا معاملہ حل ہوا، لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا، اس کے بعد انہوں نے بھی بوریا بسترا باندھا اور کہا جی ہم جا رہے ہیں. تو بینگ پرانے اتحادی مسلم لیگ نون کے ساتھ شاید وہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کے لیے آئے تھے کہ جی نواز شریف کو آپ چھوڑیں یا ہاں کچھ. تو یہ قیاس ہی کیا جا سکتا ہے. وہ حالانکہ اس سے انکار کرتے ہیں اور ان کا تو ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ جی عمران خان کا استعفیٰ. تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو آپ گاؤں دیہات کی سڑکیں بند کر کے آپ عمران خان سے استعفیٰ لے لیں گے. ٹھیک ہے، چلیں سیاسی باتیں تو ہو گئیں ایک طرف. اب ہم وزیر اعظم عمران خان کی طرف آتے ہیں، جنہوں نے اس ویکینڈ پہ جو ہے وہ اہل خانہ کے ساتھ چھٹی گزاری اور حکومتی اور سرکاری کاموں سے دور رہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وزیر اعظم، ایسا لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم خاموش ہیں، مطلب ایک نواز شریف کا ایک بہت بڑا ان کے حریف ہیں، ان کا ایک بیرون ملک جانے کا معاملہ چل رہا ہے اور دھرنے وغیرہ کی باتیں بھی چل رہی ہیں. تو اس سچویشن میں مطلب عمران خان کی جو سچویشن ہے، پوزیشن ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا ہے، آپ نے ایک بڑا پازیٹیو سوال، آخری سوال جو پوچھا ہے بڑا پازیٹیو اس سینس میں ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو بھی ان کے قریبی رفقا نے اور جو ان کے شاید ڈاکٹرز بھی ہوں، انہوں نے بھی یہ ایڈوائز کیا ہو کہ بھائی ذرا ہولے لو، چھٹی بھی کرو بیچ میں، کیونکہ وہ بار بار آ کے سال 1.5 سال ہو گیا ان کی حکومت کو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی میں نے آج تک ایک چھٹی نہیں لی ہے اور میں قوم کے غم میں لگا ہوا ہوں، روزانہ میٹنگیں اور یہ وہ. تو کسی نے آ کے ان کو سمجھایا جو ان کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یار چھٹی بھی ضروری ہے، آرام بھی کرنا ضروری ہے. تو وہ شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے اس ویکینڈ پہ ایک چھٹی لی اور جو خبریں آئیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائی. تو وہ میرا خیال میں پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اچھا ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس کو اس طرح ہی لینا چاہیے. اور امید کی جا سکتی ہے کہ آگے بھی وہ بریکس لیں گے اور زیادہ فریش اور زیادہ اچھے اس کے ساتھ، جس میں غصہ کم اور لاجک زیادہ ہو، اس کے ساتھ زیادہ سامنے آئیں گے انشاءاللہ. چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ مجھے جویریہ ہنا اور ہارون رشید صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.